لیکن اگر یہ کہا جائے رضی صاحب کے ٹیکسز بہت زیادہ ڈالے گئے ہیں اس بجٹ میں، اور اس کے بعد جو بلز آئے ہیں کچھ بل لیٹ بھی آئے ہیں، آپ کا تو بل شاید بجلی کا ابھی تک آیا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے اس میں ٹیکسز لگیں گے اور کتنا، ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے، آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ سر ایک طرف تو یہ بجلی کے بلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آ رہے ہیں، ٹیکسز عوام پر ڈالے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو ملازمین ہیں سرکاری، ان کی تنخواہیں دوگنی کی جا رہی ہیں، سیکٹریٹ کے اسمبلی سیکٹریٹ کے ملازمین کی، اور اس کے بعد سرکاری افسران کے لیے دفاتر اور ان کی آرائش کے لیے کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں، ان کی رہائش گاہیں لگژری بنائی جا رہی ہیں، ان کو آئی فون بھی لے کر دیے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے یہ جسٹیفائی کر سکیں گے حکومتی اراکین؟ دیکھیں 1986 میں آخری بار جی او آر جو تھا اس کا جی او آر 4 میرا خیال یہ فیصل ٹاؤن کے اندر ہے، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن فیصل ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ بنا تھا جی، اور وہاں پہ سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں افسران جو ہیں وہ تعمیر ہوئی تھی۔ 1986 کے بعد لاہور میں سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں تعمیر نہیں ہوئی، حالانکہ سرکاری ملازمین کی تعداد اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے اگر 4 گنا نہیں تو 3 گنا ضرور ہو گئی ہے 86 سے اب کے مقابلے کے اندر۔ تو یہ ضروری تھا، یہ کہیں نہ کہیں ہونا تھا۔ تو لاہور مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چاروں ایک جی او آر 1 ہے، جی او آر 2 ہے، جی او آر 3 ہے، جی او آر 4 ہے، تو اب یہ ایک اور جی او آر گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس بن رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں چونکہ بجلی کے بل سے صدمہ ہوا ہے تو ہمیں وہ اب ہر چیز چبھے گی۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 8 روپے کا یونٹ چھوڑ کے گئے تھے، مجھے یاد ہے جنرل ذوالفقار صاحب نے آئی پی پی سے نیگوسیشن کی تھی اور 0.5 سینٹ پر یونٹ بجلی کا ریٹ کم کروایا تھا، لیکن آئی پی پی جس کا کانٹریکٹ 15 سال کا تھا وہ انہوں نے بڑھا کے تو 30 سال کا کر دیا تھا یا شاید 20 سال کا کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہم نے وقتاً فوقتاً کی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرانی ٹیکنالوجی والے آئی پی پیز تھے جن کو گیس فراہم کرنے کا بھی کانٹریکٹ تھا، اور وہ کانٹریکٹ جو تھے وہ 2012 میں 15 میں 17 میں ختم ہو گئے تھے، ان کانٹریکٹس کو رینیو کر دیا گیا۔ مطلب 15 والے کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، جان چھوٹ گئی، تو اس کو آگے 21 کے اندر ہم نے دوبارہ رینیو کر دیا۔ بھئی کیوں؟ اب دیکھیں نا، کیپکو ہے، آپ کو ہے، یہ سارے ادارے وہ ہیں جن کے پہلے والے اوریجنل کانٹریکٹ ختم ہو چکے تھے، ختم ہو گئے، جان چھڈو گئے، ٹھیک ہے، وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کو ہم نے جوڑے رکھا۔ اب نئے بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایگریمنٹ کر لیے، اور پرانے جو ایکسپائر ہوئے تھے ان کو بھی کنٹینیو کر لیا، تو وہ ملٹی پلائیڈ امپیکٹ پڑ گیا ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس موسم کا پہلا بل ہے، ابھی اس طرح کے 2 یا 3 بل آپ کو اور بھگتنے ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ یہ کوئی 1 سال نہیں ہے، اگلے کم از کم 3 سال تک یہی معاملہ چلنا ہے، اور اگلے 2 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے پروجیکٹ جن کے کانٹریکٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور ہم دعا کریں کہ ان کو پھر کوئی نہ کوئی اپنے مفاد کے لیے ہڈن یا آبویس مفاد جو بھی اس کا ہو، اس کے لیے اس کو رینیو نہ کر دیں۔ بجلی کی قیمت جو ہے، اس بجلی کی قیمت کے اوپر پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہے۔ کچھ آ کے آپ کہیں کہ یہاں پہ کچھ صنعت لگے اور اس صنعت سے آپ ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں اور اپنا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کریں۔ ایس آئی ایف سی اگر بنی ہے تو، اور وہ پاکستان کو اکنامکلی سٹیبل کرنا چاہتی ہے، تو ایس آئی ایف سی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بجلی کی قیمتوں کو انہوں نے کیسے نیچے لانا ہے۔ صحیح۔